هم المتقون صدقت یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے دو مختلف مقام سے آیات ربانی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمادی الثانی کا مقدس مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہے۔ تو آپ کی عظمت میں اور آپ کی شان و شوکت اور آپ کی خلافت کے حوالے سے اس ماہ مقدس کو چنا گیا ہے اور مسلمان مومنین اس ماہ مقدس میں آپ کی شان میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو میں نے آج اور آنے والا جمعہ آپ کی تعریف و توصیف جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے دنوں میں آپ کی شان و شوکت کے حوالے سے ایک علیحدہ سے کسی مہمان کو بلا کر پروگرام بھی انشاءاللہ کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ دو آیت کریمہ ہیں سورہ بلد سے شروع کی آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شہر میں خرامہ ناز ہوتے ہیں، آپ اس شہر میں چلتے ہیں، آپ کی طلبوں کا اس سرزمین نے بوسہ لیا ہے۔ یعنی نسبت کی بات ہے، نسبت سے بات کو شروع کر رہا ہوں، اور بات تو سیدنا ابوبکر صدیق پر ہی کرنی ہے، لیکن ایک اس سے پہلے ایک تعلق جوڑ رہا ہوں شہر مکہ سے اور سرزمین مکہ سے۔ نسبت حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔
حضور کی ذات کے ساتھ اگر مکہ کو نسبت ہوئی تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات اس کی قسمیں کھاتی ہے۔ جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو عدالت بھی کہتی ہے کہ قسم اٹھاؤ۔ ہر کوئی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی، لیکن اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اس کو شان ہی ایسی عطا کی ہے اپنے حبیب کو کہ رب ہو کر اپنے حبیب کی تلووں کے ساتھ لگی جانے والی مٹی کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ نسبت ہو گئی جب مکہ کو حضور سے، تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پہلے میں کچھ شک ہو سکتا تھا کہ مکہ کی اگر قسم اٹھائی جا رہی ہے تو بہت سی بابرکت چیزیں مکہ میں ہیں، تو شاید ان کی وجہ سے ہو۔ خود خانہ کعبہ مکہ میں ہے، حجر اسود جو ایک جنتی پتھر ہے وہ مکہ میں ہے، مقام ابراہیم وہ بھی جنت سے لایا گیا ہے، وہ بھی مکہ میں ہے۔ آب زمزم کا چشمہ جو کائنات میں ہر بیمار کے لیے شفا ہے، تو وہ آب زمزم کا پانی بھی تو مکہ میں ہے۔ صفا مروہ پر جہاں اللہ کی بندی دوڑی تھی اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے، تو صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں کہا ہے، وہ بھی تو مکہ میں ہے۔ تو لہٰذا اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، تو پھر ہمارا ذہن چلا جاتا خانہ کعبہ کی طرف کہ ہاں اس وجہ سے رب نے قسم اٹھائی ہے۔ ہمارا ذہن چلا جاتا حجر اسود کی طرف، ہمارا ذہن چلا جاتا مقام ابراہیم پتھر کی طرف، ہمارا ذہن چلا جاتا آب زمزم کی طرف، ہمارا ذہن چلا جاتا صفا مروہ کی طرف۔ لیکن رب کائنات نے آگے فرمایا کہ حبیب میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا، قسم تو اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تو اس شہر کے اندر خرامہ ناز ہوتا ہے۔ اس شہر کی گلیوں نے، اس شہر کی زمین نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایک اتنا عظیم ہے کہ وہ شہر، جس شہر کو حضور سے نسبت ہو گئی، وہ شہر تمام شہروں کا سردار مکہ بن گیا، اور رب ہو کر اس نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ازواج کے حوالے سے بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے، تم کائنات کی کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ یعنی ازواج مصطفیٰ کو بے مثل بنایا، اور وہ بھی قطعی دلیل سے، قرآن سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی زینت بنی ہو۔ تو وہ مستورات، وہ ازواج مطہرات، وہ امہات المومنین جن کی نسبت ہوئی حضور علیہ السلام سے عقد نکاح کی، تو رب کائنات نے تمام عورتوں سے انہیں بے مثل بنا دیا۔ اس بے مثال ذات کی بیویوں کو رب کائنات نے بے مثل بنا دیا۔ اسی طرح مثال دوں میں، ہم تمام جو ہم حضور کی امت ہیں، اس کے بارے حضور نے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالی گئی امتیں، جو امتیں بنائی گئی ہیں ان تمام امتوں میں سے تم بہترین امت ہو۔ آپ کو علم ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کا لقب خیر الامم ہے، خیر الامم، یعنی جتنی امتیں آئیں حضور علیہ السلام کی امت کو یہ امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے۔ وجہ کیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہاں تم بہترین نمازی ہو، تم بہترین روزے دار ہو، تم بہترین سخی ہو، زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرتے ہو، ڈنڈی نہیں مارتے ہو، اس میں کئی چیزیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں سے بہتر ہو۔ اس لیے کہ اگر نماز کی بات ہوتی تو نسبت ہماری طرف ہوتی کیونکہ ہم نمازی ہیں، اگر روزے کی نسبت ہوتی تو ہماری طرف ہوتی، لیکن جب امت کی بات آئی کہ تم بہترین امت ہو تو ہم کس کی امت ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضور کی نسبت سے اس امت کو وقار ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو خیر الامم کہا گیا۔ اگر شہر مکہ میں حضور علیہ السلام خرامہ ناز ہوئے تو اس شہر کو ممتاز کر دیا گیا تمام شہروں سے، اور رب ہو کر اس نے قسم اٹھائی، مستورات میں سے جس کا نکاح میرے آقا کے ساتھ ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان مستورات کو تمام کائنات کی عورتوں سے ممتاز کر دیا، اعلیٰ کر دیا، افضل کر دیا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب حضور کے ساتھ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو خیر الامت کہہ دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ تو پتہ چلا کہ نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک اتنا اعلیٰ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ بیٹیاں تو سبھی کی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، لیکن کائنات کی ساری بیٹیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جیسی نہیں، حضور کی لخت جگر جیسی نہیں۔ کائنات میں داماد ہر کسی کے ہیں بیٹیوں والوں کے، لیکن حضور کے داماد حضرت علی جیسا کسی کا داماد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر بیویاں ہیں ہماری، ہر کسی کی منکوحہ ہیں، بیویاں ہیں، لیکن وہ جن کا تعلق رشتہ جڑ گیا حضور کے ساتھ، کائنات کی بیویاں جو لوگوں کی منکوحیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ازواج جیسی نہیں۔ ہر کسی کے سسرال ہیں کائنات کے اندر، لیکن کائنات میں آقا علیہ السلام کے سسرال جیسا کسی کا سسرال نہیں۔ اور وہ سسرال کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا سسرال ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت، آقا علیہ السلام کی نسبت نے اس قدر ممتاز کر دیا، جس کے ساتھ تعلق جڑتا گیا وہ ممتاز ہوتا گیا، ممتاز ہوتا گیا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف کہ جس زمین نے میرے آقا کے کلموں کے بوسے لیے، جس زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ ناز ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سرزمین پر جس فضا نے آپ کو چھوا، اس کا مقام یہ ہو گیا کہ رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد،
مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مکہ کی قسم بتایا کہ نسبتیں اور بھی ہیں مکہ کو، خانہ کعبہ کے ساتھ، حجر اسود کے ساتھ، آب زمزم کے ساتھ، مقام ابراہیم کے ساتھ، صفا مروہ کے ساتھ، لیکن رب کائنات نے سب نسبتوں کو ایک طرف کیا، فرمایا کہ میں رب ہو کر جو قسم اٹھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ اس شہر مکہ کے اندر، آپ اس کی زمین پر جو چلتے ہیں، اس زمین نے جو آپ کے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اس وجہ سے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب سنیے آگے، مقام ابو بکر بیان کرنا ہے۔ ایک مٹی ہے مکہ کی، مکہ کی مٹی وہ افضل ہو گئی تمام شہروں سے، جس کی قسم رب نے اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ ایک مٹی ہے جس نے حضور کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اور ایک وہ مٹی ہے جہاں آج 1500 سال ہونے کو ہیں، 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، جس مٹی نے حضور کو اپنے گود میں لے رکھا ہے، جس میں اطہر میرے آقا کا جس مٹی کے ساتھ مس ہو رہا ہے، وہ مزار انور جس کے اندر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مٹی وہ تھی جہاں پر حضور علیہ السلام 23 سال جس سرزمین پر آپ خرامہ ناز ہوئے، جس زمین پر آپ نے گلی کوچوں کے اندر آپ نے سفر کیا، اللہ کو وہ گلیوں میں چلنا اتنا پسند آیا، وہ مٹی اتنا بلند ہو گئی کہ رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ اس پر خرامہ ناز ہوتے ہیں۔ ایک وہ مٹی جہاں میرے آقا کے تلوے لگے ہیں، اور اس کے بعد ایک عظمت والی مٹی وہ ہے کہ جہاں میرے آقا آج تشریف فرما ہے، میرے آقا کا وصال ہوا، وصال سے لے کر آج تک جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم اطہر جس مٹی نے معانقہ کیا ہوا ہے، آپ کے جسم کے بوسے لے رہی ہے مٹی۔ علماء کرام سے پوچھو، اختلافات بہت ہیں علماء میں، لیکن آج تک جتنے مسالک ہیں اس پر کسی کو اختلاف نہیں کہ جو وہ مٹی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے ہیں، آج حضور جہاں مدفن ہیں، وہ مٹی صرف کعبہ سے افضل نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پوچھے علماء کرام سے، کوئی یہ فتویٰ نہیں لکھ کر دے گا کہ اس سے کعبہ افضل ہے، اس لیے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کروڑوں اختلافات کے باوجود۔ لیکن یہ بات اب کسی مسلک سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی مٹی افضل ہے، کون سا مقام افضل ہے، آپ قلم کاغذ لے کر جائیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ دوسری بات لکھنے کی جرات ہی نہیں کرے گا، وہ یہی لکھے گا کہ جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، آپ آرام فرما ہیں، جو مٹی آپ کے جسم کے بوسے لے رہی ہے وہ کائنات سے افضل نہیں، وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ 8 جنتوں سے افضل نہیں، بلکہ وہ لوح و کرسی سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ وہ بات کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں، وہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مٹی ہوئی 2 قسم کی، ایک مٹی ہوئی مکہ کی جہاں کے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، اور ایک مٹی وہ ہے کہ جو جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، اور وہ مٹی آپ کے جسم اطہر کے بوسے لے رہی ہے، اور وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے۔ اب سنیے، ایک مٹی اور بھی ہے، ایک مٹی اور ہے
آپ بتائیے اس مٹی کا کیا مقام ہوگا جس مٹی کے خمیر سے میرے آقا کا جسد اقدس بنایا گیا، جس مٹی کے خمیر سے میرے آقا کا بشری لباس بنایا گیا، جس بشری ڈھانچہ حضور کا، بشری لباس جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس مٹی سے بنایا گیا اس مٹی کا کیا مقام ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ مٹی جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری لباس بنایا گیا وہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما ہے اس سے بھی افضل ہے۔ اور جس کے لیے یہ پوری میں نے بات سنائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا۔ شان صدیق اکبر سنیے اور ساتھ ہی شان فاروق اعظم سنیے، حدیث میں دونوں کا ذکر آ رہا ہے اس وجہ سے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا، حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا انا میں و ابی بکر و عمر خلقنا من تربت واحد۔ فرمایا سنو میرے غلاموں، میرے صحابیوں سنو، اور یہ بات صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے حضور کے غلاموں تک پہنچائی کہ سنو، میں، ابو بکر، عمر، ہم تینوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ کیسی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہاں ہونا چاہیے تھا صدیق و عمر کو؟ مقام کیا ہے صدیق اکبر کا، مقام کیا ہے عمر فاروق کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور صدیق اور عمر ہم تینوں خلقنا من تربت واحد، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے۔ جس ذات کی یہ شان ہو کہ وہ مٹی، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو خاک ہے جس سے بنایا گیا ہے تو فرشتہ جو ہے اس مٹی کو اس کی ناف میں چھڑک دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ناف کے اندر جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ مٹی اس کی ناف میں رکھ دی جاتی ہے، اور پھر جب مرتا ہے تو وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی۔ وہ ایک شعر کہتے ہیں نا، مجھے پورا شعر تو یاد نہیں ہے کیونکہ مجھے شغف نہیں ہے اس سے اشعار سے، وہ پہنچا جہاں ان کا خمیر تھا، اس طرح کا شعر ہے۔ تو یہ شاعری حق ہے کہ وہاں پہنچ جاتا ہے، دفن وہاں ہوتا ہے جہاں پر ان کی تخلیق کی مٹی لی گئی تھی، وہ وہیں دفن ہوتا ہے۔ اب اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناف کے اندر اس مقام کی مٹی کو رکھ دیا جاتا ہے کہ جس مٹی سے وہ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہ اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی وہ مٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا جب آپ کسی کو دفن کرتے ہیں نا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مٹھی جو ہے نا مٹی قبر پر ڈالیں، 3 مٹھی۔ تو ایک تو کسی کو کچھ یاد نہ ہو تو کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، 3 دفعہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ایک دفعہ مٹھی بھری اور یہ ڈال دی، پھر اٹھائی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ لیکن دوسرا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ اس آیت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ جب پہلی دفعہ مٹی ڈالے تو کہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
وَمِنْهَا خَلَقْنَا، قرآن کی آیت ہے، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، ایک مٹی ڈال دی، ایک چلو، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ دوسری جب چلو ڈالے تو پھر کہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اسی مٹی میں، یہ مٹی جہاں پر دفن ہو رہا ہے نا، وہ اسی مٹی میں۔ اچھا تیسرا جو ہے، تیسرا جب چلو ڈالے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تیسری دفعہ جو چلو ڈالے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ لوگوں کو تو وہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ بھی نہیں آتا ہے، مٹی ڈال دیتے ہیں صحیح بھی، لیکن کچھ تو جب جائیں تو کچھ ایسا بھلا کریں اپنے لیے بھی اور مرنے والے کے لیے بھی۔ یہ چیزیں، جنازہ، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو پہلی دفعہ مٹی ڈالی تو منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ جہاں دفن ہو رہا ہے وہ مٹی وہیں کی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں اس مقام کی مٹی رکھ دی جاتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لایا گیا تھا، اور پھر اسے وہیں پر دفن ہونا ہوتا ہے جہاں سے مٹی لائی گئی تھی۔ تو بتائیے کہ حضرت عمر و صدیق و اکبر کا خمیر مٹی کا کہاں کا تھا؟ کہاں کا تھا؟ صاف ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کا خمیر وہیں سے تھا، جنت البقیع میں جہاں مدفن ہے۔ حضور کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے۔ حضرت علی کا مٹی کا خمیر وہیں کا تھا، نجف شریف کا جہاں مدفن ہے۔ جہاں کہیں جس کسی کا خمیر ہوتا ہے وہیں مدفن ہوتا ہے۔ ارے صدیق و عمر کی شان پر قربان نہ جائیں کہ آپ کے خمیر مٹی کا وہیں کا تھا جہیں مدفن ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مقام جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، حضور جلوہ گر ہے۔ پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی غلام فوت ہوتا ہے تو جس قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر کے سوال جواب کا امتحان دینے کے بعد، سب سے پہلا قبر کا سوال جواب ہے، نکیر نہ کر سوال کرتے ہیں۔ ان کا سوال جواب دینے کے بعد، اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد، اب انہیں کہا جاتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ ہر مومن جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کی قبر کو جنت کا باغ اس وقت بنایا جاتا ہے جب وہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ قربان جاؤں صدیق و عمر کی شان پر، جب آپ دفن ہوئے تو پہلے ہی جنت تیار تھی، جنت پہلے تیار۔ حضور کا فرمان ہے نا، سیاستہ کی صحیح حدیث ہے نا بھائی، کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مقام جہاں آپ عمرے پر جا کر، حج پر جا کر آپ 2 رکعت نوافل آپ ریاض الجنہ میں پڑھتے ہیں، کوئی وہاں پڑھے تو سوچے کہ میں مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، وہ مدینہ میں نہیں، وہ جنت میں نماز پڑھ رہا ہے، جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کا یہ ٹکڑا لا کر یہاں رکھا گیا ہے، جنت کا ٹکڑا یہاں لا کر رکھا گیا ہے، اور سب جو مومن فوت ہوا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی، مرنے کے بعد، امتحان دینے کے بعد، پاس ہونے کے بعد۔ لیکن صدیق و عمر جب فوت ہوئے تو پہلے ہی جنت تیار ہے، پہلے جنت میں مدفن ہوئے، جنت میں مدفن ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ غلام، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے تو یہ کس مقام پر ہے؟ حضور کی ازواج جن کی تعداد 11 تھی تو 11 حجرات تو موجود تھے،
آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا گھر بالکل قریب تھا اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا مدفن ہوا تو پھر آپ دفن ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں آپ کو دفن کیا جاتا، لیکن اگر آپ کو فاطمہ الزہرا کے حجرے میں دفن کر دیا جاتا تو کوئی بد باطن کہہ سکتا تھا کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شک زوجہ تھی عائشہ، لیکن چونکہ شاید کوئی اختلافات ہوں گے جس کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کے حجرے میں دفنایا گیا، اور وہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے تھے کہ حضور ہمارے ہیں اس لیے کہ فاطمہ کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اگرچہ جھوٹی محبت ہے۔ فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اہل سنت، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو حضور ہمارے ہیں۔ تو بات یہاں پر حق و باطل کے اندر بات ڈگمگا جاتی، لیکن حضور کا مدفن عائشہ کے حجرہ میں ہوا، عائشہ کے حجرے میں، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے کھول دیا کہ جن کو عائشہ سے محبت ہے حضور بھی انہی کے ہیں۔ حضور عائشہ ہماری ماں ہے نا بھائی، عائشہ ہماری ماں ہے۔ لوگوں کو تو بغض ہے عائشہ صدیقہ سے، ہماری ماں ہیں، ہم اپنی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ارے حضور عائشہ کے حجرے میں ہیں تو پتہ چلا حضور بھی ہمارے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت علی جہاں دفن ہو جاتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا حضرت علی جہاں دفن ہوتے۔ حضرت علی کی اپنی شان ہے، جب مقام آتا ہے تو ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی دل کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ یوم ہے صدیق اکبر کا، اور آپ کون ہیں صدیق اکبر کا، اگر کوئی نام نہ بھی لینا، میں ذکر چھیڑ دوں، شروع کروں کہاں سے؟ شروع کروں کہ میں آج اس ذات کا تذکرہ کرنے والا ہوں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ میں سے ہر شخص سمجھ جائے گا کہ ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ تو بچہ ہمارا جانتا ہے، ہمارا ہر نوجوان جانتا ہے، صدیق اکبر کے ساتھ اتنا محبت کرتا ہے کہ صرف افضل البشر بعد الانبیاء کہوں تو ہر شخص کی ذہن اور اس کا سوچ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف چلی جائے۔ ابو بکر وہ کہ اگر حضور کے عاشقوں کی لسٹ کو جمع کیا جائے کہ حضور کے کتنے عاشق گزرے تو عزیزان گرامی قدر جس عاشق اکبر کا نام سر فہرست آئے گا اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مسلمانوں کی، مومنوں کی اگر لسٹ کو شروع کیا جائے، گنتی جہاں ایک سے شروع ہوتی ہے تو وہ پہلا نمبر جو لکھا جائے گا وہ ابو بکر صدیق کا لکھا جائے گا۔ آج جتنے کروڑوں کی تعداد میں حضور 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع کی جائے، وہ اربوں خربوں سے نیچے پیچھے چلتے آئیں، ارے جہاں وہ گنتی ختم ہوگی واپسی پر وہ اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر حضرت علی کا مدفن بھی ہو جاتا، حضرت علی کا، لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی کہ حضرت علی کا مدفن ہوتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ حضرت علی ہمارے ہیں تو لہذا رسول اللہ بھی ہمارے ہیں، لیکن وہاں پر مدفن ہوا صدیق و عمر کا، پتہ چلا صدیق و عمر جن کے ہیں مصطفیٰ بھی انہی کے ہیں۔ صدیق و عمر جن کے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں پتہ نہیں کتابیں لکھ ڈالی، کیا کیا کر ڈالا، اور کوئی وقت کا ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں تبرہ بازی ان پر نہ کی جائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام، ان کی شان یہ ہے۔ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ میرے سارے صحابی جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
جس کی بھی پیروی کرو گے، حضور کا فرمان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں، حضور نے فرمایا ان اللہ حق تارانی، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے، حضور کا فرمان، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ کائنات میں جتنے انبیاء کرام اللہ رب العزت نے بھیجے، تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار حضور چنے ہوئے ہیں، اللہ نے چنا، اللہ نے خود چنا۔ اور پھر دو ہی ذاتیں ہیں جن کو اللہ خود چنتا ہے، جن کو چنا ہے، دو ذاتیں، ایک تو انبیاء اور رسول اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ یہ کسب کے حوالے سے نہیں آئے کہ محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، مشقت کر کے، نوافل کے ذریعے یہ رسول بن گئے ہوں، ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چناؤ ہے کہ اس نے چنا ہے۔ اور دوسری بات جو سنانے والا ہوں وہ یہ کہ حضور کے صحابہ جو ہے وہ بھی محنت و مشقت تو انہوں نے کی ہے، لیکن صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ حدیث دے رہا ہوں، یہ حدیث پاک، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حق تارانی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے چنا۔ اور آگے فرمایا وختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ کس نے چنا؟ اللہ نے۔ تو لہذا صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب چنے ہوئے ہیں، وہ حضرت بلال ہوں چنے ہوئے ہیں، وہ سلمان ہوں چنے ہوئے ہیں، وہ امیر معاویہ ہوں چنے ہوئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت، ارے کوئی ایسا صحابی نہیں جن کو اللہ نے نہ چنا ہو، سب کو اللہ نے چنا ہے، چنے ہوئے ہیں، سب چنے ہوئے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ آئے، فرمایا وَجْعَلِي منہم وزراء و انصار، فرمایا پھر ان صحابہ میں بعض کو میرا وزیر بنا دیا اور بعض کو میرا مددگار بنا دیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے چنا، اور پھر ان صحابہ کو اللہ رب العزت نے کئیوں کو میرا وزیر بنا دیا اور کئیوں کو میرا انصار مددگار بنا دیا۔ جب وزیر کی بات آئے تو وزیر کی بات کر ہی دیتے ہیں، حضور کا فرمان ہے نا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 4 وزیر، میرے 4 وزیر۔ پتہ چلا کہ حضور کی بادشاہت جو ہے، حضور بادشاہ ہیں اور قیامت تک بادشاہ رہیں گے۔ وزیر جو ہوتے ہیں بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے صحیح حدیث پاک میں، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں۔ پتہ چلا حضور کی سلطنت زمین پر بھی ہے، حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمانوں پر جو وزیر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین پر جو وزیر ہیں وہ صدیق و عمر ہے، صدیق و عمر، زمین پر وزیر صدیق و عمر، آسمان پر جبرائیل۔ اور آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں کاغذ قلم لے کر، ان کو بولیں کہ ملائکہ میں سے سب سے افضل کون ہے، سب سے لکھ کر دو تمام مسالک۔ دیکھیے یہ بات بھی متفق علیہ کر رہا ہوں، یہ وہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں اختلاف نہیں، یعنی بلا اختلاف بات کر رہا ہوں، سب اس پر متفق۔ جس کے پاس بھی جائیں ہر مکتب فکر کا عالم یہ لکھ کر دے گا کہ ملائکہ میں سب سے افضل جبریل ہے، اس کے بعد وہ لکھے گا میکائیل ہے، اس کے بعد اسرافیل ہے، اس کے بعد عزرائیل ہے، پھر دیگر ملائکہ۔ جب یہ ان کو
وہ لکھے گا پہلے سب سے افضل جبریل ہیں، پتہ چلا جو حضور کے وزیر 2 آسمانوں پر ہیں اللہ نے انہیں چنا ہے جو ملائکہ میں سب سے افضل ہے، ملائکہ میں سب سے افضل اللہ نے حضور کے وزراء کے لیے ان کو چنا ہے، اور زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے وزیر جو زمین پر ہیں انہیں چنا ہے جو حضور کے صحابہ میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اور عمر جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا، زمین پر وزیر بنایا ان کو، تو حضور کی سلطنت کب تک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ظاہری اس میں تھے تو یہ 2 وزیر تھے، قیامت تک کے لیے حضور کی صدارت ختم نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے جبریل اور جبریل اور میکائیل کی اور صدیق و عمر کی بھی وزارت ختم نہیں ہوگی۔ تو انہی کو میں نے لیا تھا، وقت بہت، میں تو جو گفتگو کرنا چاہتا تھا ابھی میں نے شروع اس پر ابھی ہو رہا تھا میں، لیکن ٹائم جلدی ختم ہو گیا، پورا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگلا جمعہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، اور میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ کوئی ایک پروگرام بھی ارینج کر رہے ہیں جو علیحدہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔